اس کے بعد کہا گیا کہ بیمار عورت سے جماع کے متعلق کہا گیا کہ بیمار عورت سے جماع کرنے میں بچنا ہی کیا ہے، یہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہے، اس کے لیے ایک طرف کی خواہش ہے، دوسری طرف کی کوئی خواہش نہیں ہے، تو اس لیے ضرر ہے، تکلیف ہے، لہٰذا اس کو قدرت نہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا ہی کیا ہے، بہتر ہے، اس سے پرہیز کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، اور یہی مسئلہ حق ہے۔ حالت حمل میں وطی کرنے کے متعلق مسئلہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بیوی سے حالت حمل میں وطی کرنا جائز تو ہے، لیکن وطی سے بچہ یا عورت کو ضرر اور نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر وطی کرنا مناسب نہیں ہے۔ البتہ جائز اور ناجائز کی بات جہاں تک رہی کہ حالت حمل میں تو حمل میں وطی کرنا جائز ہے، لیکن اگر وطی کی وجہ سے عورت کو یا بچے کو اگر کچھ نقصان ہو، بچے کو نقصان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ پیٹ میں اس کو نقصان ہو، تو اس کو اگر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہاں پر وطی کرنا کیا ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر کی رائے ضروری ہے، حکیم حاذق سے معلوم کر لیا جائے کہ کب نقصان ہے اور کب نقصان نہیں ہے، تو یہ پوری کیفیت بتائیں اور حکیم حاذق سے کیا کریں، وہ مشورہ لے لیں، تو یہ بھی کیا ہے ان کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح سے جو ہے دودھ پلانے کے متعلق جو ہے دودھ پلانے کے ایام میں جو ہے وطی کرنے کے متعلق کہا گیا کہ دودھ پلانے کی مدت میں بیوی سے جماع کرنا بھی بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ دودھ پینے والے بچے کو نقصان نہ ہو۔ اگر دودھ پینے والے بچے کو نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر اجتناب بہتر ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ لقد حممت عن الغیلۃ فنظرت فی الروم وفارس فاذا هم یغیلون اولادهم فلا یضر اولادهم ذلك شیئا، کہ میں نے چاہا تھا کہ دودھ پلانے والی عورت سے جماع کرنے کو منع کر دوں، لیکن میں اہل فارس اور اہل روم کو دیکھا کہ وہاں پر عورتیں جو ہے دودھ پلاتی ہیں اور ان کے شوہر صحبت بھی کرتے ہیں، تو پھر میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کی وجہ سے اگر نقصان ہو یعنی اگر دودھ پینے والے بچے کو نقصان ہو، کیونکہ عام طور پر اگر پھر صحبت کی جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر دوبارہ حمل ٹھہر جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے جو ہے دودھ بند ہو جاتا ہے، دودھ بند ہو جانے کی وجہ سے بچے کے لیے مشکلات درپیش ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ وہاں پر بھی دیکھ لیں کہ بچے کو اگر نقصان کا اندیشہ ہے تو جو ہے بہتر ہے کہ دودھ پلانے کی ایام میں وہ صحبت نہ کرے۔ اگر بچے کو دودھ کے کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر صحبت کی بالکل اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔